بیوہ بہو کو ساس نے مارا، یہ کہانی مکمل طور پر فرضی ہے اور کسی حقیقی واقعے یا شخصیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کہانی کا مقصد صرف تفریحی اور سبق حاصل کرنا ہے۔ اگر کسی کو یہ کہانی اپنی زندگی سے ملتی جلتی لگے تو یہ محض اتفاق ہے۔ ہم کسی کی دل آزاری کا ارادہ نہیں رکھتے۔ براہ کرم اس کہانی کو مثبت انداز میں لیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ساس اپنی بیوہ بہو کے ساتھ کتنا ظلم کر سکتی ہے؟ اور جب نند کا شوہر بیچ میں آیا تو کیا ہوا؟ آج کی یہ کہانی آپ کو رلا دے گی اور آپ کا دل دہل جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ حیران کن کہانی، جس کا نام ہے بیوہ بہو پر ساس کا ظلم اور ایک کمینے کی سازش۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک بہت بڑا حویلی نما گھر تھا، جس کی دیواریں اونچی تھیں اور دروازہ بھاری لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں ایک خاندان رہتا تھا، جس میں ایک بوڑھی عورت شمیم بیگم، اس کی بیٹی نرگس کا شوہر سلیمان اور شمیم بیگم کی بیوہ بہو رابعہ رہتی تھی۔ رابعہ کی عمر صرف 25 سال تھی، لیکن اس کی زندگی میں اتنا اندھیرا تھا کہ اسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ رابعہ کی شادی شمیم بیگم کے بیٹے فرحان سے ہوئی تھی، جو ایک بہت ہی نیک اور محنتی آدمی تھا۔ فرحان اور رابعہ کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام ایمان تھا اور اس کی عمر صرف 1 سال تھی۔ فرحان اور رابعہ بہت خوش تھے اور ان کی زندگی میں محبت اور خوشیاں تھیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 مہینے پہلے فرحان ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر دفتر جا رہا تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ رابعہ کی دنیا اجڑ گئی تھی، اس کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا تھا اور اب وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اس کی چھوٹی سی بیٹی ایمن تھی، جو ابھی ماں کا دودھ پیتی تھی اور اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کا باپ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ فرحان کی موت کے بعد رابعہ کی زندگی جہنم بن گئی تھی۔ شمیم بیگم، جو پہلے رابعہ سے اچھا برتاؤ کرتی تھی، اب اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ شمیم بیگم کو لگتا تھا کہ رابعہ کی بدقسمتی کی وجہ سے اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ اس نے رابعہ کو کہا تھا کہ تم منحوس ہو اور تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا۔ رابعہ نے بہت روتے ہوئے کہا تھا کہ امی جان، یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن شمیم بیگم نے اس کی ایک نہیں سنی۔ شمیم بیگم کی بیٹی نرگس بھی بہت خراب طبیعت کی تھی۔ وہ اپنی بھابھی رابعہ سے پہلے ہی حسد کرتی تھی، کیونکہ رابعہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا شوہر فرحان اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ لیکن اب فرحان کی موت کے بعد نرگس کو رابعہ کو ستانے کا موقع مل گیا تھا۔ نرگس کا شوہر سلیمان ایک بہت ہی عیار اور کمینہ قسم کا آدمی تھا۔ وہ دیکھنے میں تو بھلا چنگا لگتا تھا، لیکن اس کی نیت بہت گندی تھی۔ فرحان کی موت کے بعد سے شمیم بیگم نے رابعہ کو گھر کے تمام کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ رابعہ کو صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا اور رات 10 بجے تک کام کرنا پڑتا۔ اسے برتن دھونے ہوتے، کپڑے دھونے ہوتے، گھر کی صفائی کرنی ہوتی، کھانا بنانا ہوتا اور ہر چھوٹا بڑا کام کرنا ہوتا۔ اوپر سے اسے اپنی ننھی بیٹی ایمن کا بھی خیال رکھنا ہوتا، جو ابھی بہت چھوٹی تھی۔ رابعہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ شمیم بیگم رابعہ کو کھانا بھی پوری طرح نہیں دیتی تھی۔ سارے گھر والے اچھا کھانا کھاتے اور رابعہ کو بچا ہوا کھانا دیا جاتا۔ کبھی کبھی تو رابعہ کو بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ رابعہ کی بیٹی ایمن کو دودھ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ رابعہ خود اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس کے جسم میں دودھ نہیں بن رہا تھا۔
چھوٹی ایمن بھوک سے روتی رہتی لیکن کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن رابعہ نے شمیم بیگم سے کہا کہ امی جان، ایمن کو دودھ نہیں مل رہا، اسے کچھ کھلانا پلانا چاہیے۔ شمیم بیگم نے غصے میں کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہاری بیٹی کے لیے دودھ خریدوں۔ رابعہ نے رو کر کہا کہ امی جان، فرحان کی بچت میں سے کچھ پیسے ہوں گے وہ دے دیں۔ شمیم بیگم نے تماچا مار کر کہا کہ چپ رہو، میرے بیٹے کے پیسوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ رابعہ کا دل بہت دکھا لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے اپنے ماں باپ بھی فوت ہو چکے تھے اور اس کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل اکیلی تھی اور اس کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ میں یہیں رہوں گی اور صبر کروں گی، شاید ایک دن حالات بہتر ہو جائیں۔ لیکن حالات بہتر ہونے کی بجائے اور خراب ہوتے گئے۔ نرگس کا شوہر سلیمان رابعہ کو غلط نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب بھی رابعہ کام کر رہی ہوتی تو سلیمان اس کے پیچھے پیچھے گھومتا اور اسے گھورتا رہتا۔ رابعہ بہت ڈر جاتی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھ لیتی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا اور رابعہ کمرے میں اپنی بیٹی کو سلا رہی تھی تو سلیمان اس کے کمرے میں آ گیا۔ سلیمان نے رابعہ سے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور اب تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ رابعہ سمجھ گئی کہ اس کمینے کی نیت کیا ہے۔ اس نے سختی سے کہا کہ باہر نکل جاؤ ورنہ میں چیخ ماروں گی۔ سلیمان ہنسا اور بولا کہ چیخ مار لو، کون سنے گا، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ رابعہ نے ہمت کر کے سلیمان کو زور سے دھکا دیا اور چیخ ماری۔ سلیمان ڈر کر بھاگ گیا۔ رابعہ پوری رات روتی رہی اور سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ اگر اس نے کسی کو بتایا تو کوئی یقین نہیں کرے گا اور الٹا اس پر الزام لگائیں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش رہے گی اور اللہ سے مدد مانگے گی۔ اگلے دن جب شمیم بیگم اور نرگس گھر آئیں تو سلیمان نے چالاکی سے کہا کہ آج رابعہ نے مجھے غلط نظروں سے دیکھا۔ یہ سن کر نرگس کو بہت غصہ آیا اور اس نے رابعہ کو بہت برا بھلا کہا۔ شمیم بیگم نے بھی رابعہ کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے میرے داماد کی طرف غلط نظر سے دیکھا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ رابعہ نے رو کر کہا کہ امی جان، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس دن سے رابعہ کے ساتھ ظلم اور بڑھ گیا۔ شمیم بیگم نے رابعہ کو مارنا شروع کر دیا، کبھی جھاڑو سے مارتی تو کبھی چپل سے۔ نرگس بھی رابعہ کو تانے دیتی اور اس کی بے عزتی کرتی۔ رابعہ چپ چاپ سب کچھ سہتی اور اپنے اللہ سے دعا مانگتی۔ ایک دن شمیم بیگم کی ایک پرانی سہیلی نسرین ان کے گھر آئی۔ نسرین بہت نیک دل خاتون تھی اور اس نے رابعہ کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ رابعہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ بالکل پیلا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر کام کے نشانات تھے اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ نسرین نے شمیم بیگم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ شمیم بیگم نے بے رخی سے کہا کہ یہ میری بہو ہے، میرے بیٹے کی بیوہ۔ نسرین کو بہت افسوس ہوا اور اس نے رابعہ سے بات کی۔ رابعہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر نسرین آنٹی کو دیکھا۔ نسرین سمجھ گئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ جب شمیم بیگم باہر گئی تو نسرین نے رابعہ سے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ رابعہ نے رو کر سارا قصہ سنا دیا کہ کیسے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کیسے سلیمان اس پر غلط نظر رکھتا ہے۔ نسرین کو بہت غصہ آیا لیکن اس نے رابعہ کو تسلی دی اور کہا کہ بیٹی صبر کرو، میں کچھ کروں گی۔ نسرین چلی گئی لیکن اس نے سوچا کہ اسے کچھ کرنا ہوگا۔ کچھ دنوں بعد نسرین دوبارہ آئی اور اس بار اس نے اپنے ساتھ ایک وکیل کو لایا۔ وکیل نے شمیم بیگم سے کہا کہ فرحان کی جائیداد اور بچت میں رابعہ اور ایمن کا بھی حق ہے اور انہیں وہ حق ملنا چاہیے۔ شمیم بیگم کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ سب میرے بیٹے کا ہے اور مجھے حق ہے
وکیل نے کہا کہ قانون کے مطابق بیوہ اور بچے کا بھی حق ہے۔ شمیم بیگم نے بہت لڑائی کی، لیکن آخر میں اسے رابعہ کو فرحان کا کچھ حصہ دینا پڑا۔ رابعہ کو کچھ پیسے مل گئے اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ دے گی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا اور وہاں اپنی بیٹی ایمن کے ساتھ رہنے لگی۔ اس نے گھر پر سلائی کا کام شروع کیا اور اسی سے اپنا گزارا چلانے لگی۔ کچھ مہینوں بعد نسرین آنٹی نے رابعہ کی شادی ایک نیک آدمی سے کروا دی جو بیوہ عورت سے شادی کرنے کو تیار تھا۔ رابعہ کی زندگی میں پھر سے خوشیاں آ گئیں اور اس کا نیا شوہر رحمان اس سے اور اس کی بیٹی ایمن سے بہت پیار کرتا تھا۔ ادھر شمیم بیگم کے گھر میں مصیبتیں آنے لگیں۔ سلیمان کی اصلیت سامنے آ گئی جب پولیس نے اسے ایک لڑکی کو ہراساں کرنے کے الزام میں پکڑ لیا۔ نرگس کی دنیا اجڑ گئی جب اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر کتنا کمینہ ہے۔ شمیم بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رابعہ نے شمیم بیگم کو معاف کر دیا، لیکن اس نے کبھی اس گھر میں واپس نہیں جانا۔ آج رابعہ اپنے نئے شوہر اور بیٹی کے ساتھ خوش ہے اور اللہ نے اسے اس کے صبر کا بدلہ دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اللہ ہر مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔